وہ کام یا وہ عمل جو ہم نماز کی حالت میں کر سکتے ہیں جس سے ہماری نماز باطل نہیں ہوتی، وہ عمل کیا ہے؟ انشاءاللہ آج میں وہ بیان کروں گی، جس میں سب سے پہلے نماز کی حالت میں اللہ کے خوف سے رونا جائز ہے۔ یہ رونے کی وجہ سے ہماری نماز باطل نہیں ہوتی، تو نماز کی حالت میں اللہ کے خوف سے رونا جائز ہے۔ احمد، ابو داؤد اور نسائی کی روایت، صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز میں رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہانڈی کے جوش کی طرح آواز آ رہی تھی۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے خوف سے رو سکتے ہیں اگر ہم قرآن الحمدللہ اگر ہمیں زیادہ یاد ہو اور ہم اس کا ترجمہ بھی یاد، اگر ہمیں اس کا بھی علم ہو، اور ہونا بھی چاہیے ہمیں کہ جو ہم یاد کر رہے ہیں قرآن کی آیتوں کو یا دعاؤں کو، اذکار کو، تو ہم عربی نہیں جانتے تو ہمیں اس کے معنوں کو بھی یاد کرنا ہوگا، اس کے معنوں کو بھی سیکھنا ہوگا۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اگر کچھ ایسی آیتیں یا ایسا سورہ آ جاتا ہے جس میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جس میں یاد دلایا جاتا ہے، جیسے اللہ کے عذاب کا، جہنم کا، قبر کے عذاب کا، قیامت کے دن کا، جب یہ آیتیں ہم تلاوت کریں گے تو بے شک نماز میں رونا آ جائے گا اللہ کے خوف سے، یا محبت سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسی کا خوف بھی ہوتا ہے ہمیں، تو اس کے لیے رونا جائز ہے۔ اللہ کے خوف سے نماز کی حالت میں رونا جائز ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کبھی کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، یا ویڈیوز کچھ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جس میں امام نماز پڑھاتے ہوئے بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، تو یہ رونے سے نماز ہماری باطل نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے روتے، واللہ عالم اس لیے روتے کیونکہ وہاں پر ایسی آیتیں تلاوت ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کے عذاب کا، جہنم کا، قبر کا، یا اللہ کی نعمتوں کا، بے شمار نعمتوں کا، خوشی سے بھی آنسو ہمیں آ جا سکتے ہیں، تو ان کا ذکر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بے شک طاری ہو جاتے ہیں، نکل آتے ہیں، تو اس میں وہ رونے سے ہماری نماز باطل نہیں ہوتی، تو اللہ کے خوف سے نماز میں رونا جائز ہے۔ اس کے بعد تکلیف دہ چیز کو نماز کی حالت میں مارنا جائز ہے، جیسے ابو داؤد کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بے شک اس سے جان کا خطرہ ہے، سانپ، بچھو یا کوئی اور تکلیف دہ چیز اگر سامنے آ گئی، کچھ آ گیا تو اس وقت ہم نماز کی حالت میں اسے مار سکتے ہیں کیونکہ جان کا خطرہ ہے وہاں پر، تو ہم یہ عمل نماز میں کر سکتے ہیں، اس عمل سے ہماری نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد امام اگر قرأت بھول جائے تو اسے سہو کی صورت میں بتانا، جیسے مرد ہو تو سبحان اللہ کہیں، اور اگر عورتیں ہوں تو تالی بجا کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سہو، یعنی کہ انہیں ان کی بھول کو یاد دلا سکتے ہیں کہ آپ یہاں بھول کر رہے ہیں، تو یہ عمل سے نماز باطل نہیں ہوتی، تو یہ عمل ہم نماز میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نماز کی حالت میں نمازی غیر نمازی کو متوجہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ اگر آگ کی طرف جا رہا ہو تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اندازہ اگر ہو گیا کہ بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے تو ہم غیر نمازی کو یہ متوجہ کر سکتے ہیں، اسے آگاہ کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو بچا لیں، وہ آگ میں جا رہا ہے۔ کس طریقے سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے مرد کے لیے سبحان اللہ کہنا اور عورت کے لیے تالی بجانا، وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اکثر کو یہ علم نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں ہم بچوں کو اٹھا لے سکتے، گود میں لے سکتے، اور اکثر کیا ہوتا ہے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر بچے کیا کرتے ہیں؟ اسی وقت شرارت کرتے ہیں، اسی وقت ضد کرتے ہیں، اسی وقت روتے ہیں کہ ہمیں گود میں لو،
بول کر یہ ضد کرتے ہیں، تو اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل اپنے بچوں کو گود میں لے کر نماز پڑھ سکتے ہیں. ورنہ کیا ہوگا؟ ہمارے پاس بہانہ مل جاتا، بچے بہت ستا رہے نماز پڑھنے کے لیے، میں ٹھہری بولے تو آ کے ستارے سامنے آ کے ٹھہر جا رہے، گود میں لے رہے، گود میں لو بول رہے بولے تو بالکل آپ لے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی. تو یہ بہانہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ بچے ستا رہے اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ رہی ہوں، یہ بہانہ مل جاتا، یہ نہیں کر سکتے آپ. اللہ الحمدللہ ہمیں اس کی اجازت دی گئی کہ ہم نماز کی حالت میں اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اٹھا لیں، نماز پڑھیں. اس کی وجہ سے آپ اپنی نماز کو رد نہ کریں، نماز کو نہ چھوڑیں، اسے ترک نہ کریں. تو نماز کی حالت میں ہم بچوں کو اٹھا سکتے. بخاری اور مسلم کی روایت، صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اپنی نواسی کو اتار دیتے، اور جب سجدے سے فارغ ہوتے تو پھر انہیں اٹھا لیتے. سبحان اللہ. تو یہاں پر یہ عمل ہم کر سکتے کہ جب ہم نماز میں قیام کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے بچوں کو ہم گود میں لے سکتے، اپنے قریب ٹھہرا کر سکتے یا بٹھا سکتے بازو میں. یہ عمل ہم کر سکتے. اس کی وجہ سے ہم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے کہ بچے ستا رہے میں نماز نہیں پڑھتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کاندھوں پر بٹھایا اپنی نواسی کو اور نماز پڑھے. جب رکوع کرنے لگے تو انہیں اتار دیا، اور جب رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، تو اس کے بعد انہیں دوبارہ اٹھا لیا، کیونکہ رکوع اور سجدہ ہم گود میں لے کر نہیں کر سکتے. تو جب ہم رکوع اور سجدہ کرنے لگیں گے تو تب ہم انہیں بازو میں ٹھہرا کر دیں، بٹھا دیں یا لٹا دیں، رکوع اور سجدہ کر لیں، اس کے بعد پھر گود میں لے لیں. آپ لے سکتے. اس سے نماز ہماری باطل نہیں ہوتی، نہیں ٹوٹتی. یہ عمل نماز کی حالت میں جائز ہے. اس کے بعد دوران نماز کوئی سوچ آ جانے پر نماز باطل نہیں ہوتی. اور یہ کب ہوتا ہے؟ ہم دن بھر سے یا دن میں کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں، کافی وقت سے ڈھونڈتے ہیں یا دن بھر سے ڈھونڈتے ہیں، تو ہمیں کسی ایک وقت میں، کسی ایک نماز کے وقت میں وہ چیز اچانک سے یاد آ جاتی کہ وہ چیز وہاں رکھی تھی، یا کوئی ایک بات یاد آ جاتی، سڈنلی یاد آ جاتی، تو وہ اس کی وجہ سے ہماری نماز باطل نہیں ہوتی. بخاری کی روایت، صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے. پھر واپس آئے تو صحابہ کرام پر تعجب کے آثار دیکھے تو فرمایا مجھے نماز کے دوران یاد آیا کہ ہمارے گھر میں سونا ہے، اور مجھے ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں ہے، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا. اچانک سے بات یاد آ گئی، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. لیکن آپ نماز میں پوری پلاننگز کر رہے، ہر چیز نماز میں سوچ رہے بولے تو یہ درست عمل نہیں ہے. خصوصاً نماز میں یاد آ گیا، کبھی خصوصاً نماز میں یاد کر رہے آپ کوئی چیز، یا آپ مکمل اس کو سوچتے جا رہے، آپ اچانک یاد آ گیا اس کو پھر اور کنٹینیوسلی سوچ رہے آپ بولے تو یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے. اگر یاد آ گیا تو فوراً اس سوچ کو وہیں پر ختم کر دیں، نماز کو کنٹینیو کر لیں، نماز کو مکمل کر لیں، اس کے بعد وہ جو کام ہے وہ کر لیں. لیکن آپ اسے مکمل سوچ رہے، یاد آ گیا، اب اس کو سوچتے جا رہے، یا کوئی اور چیز سوچ رہے، پلاننگز کر رہے، کیا پکانا ہے، فیوچر پلاننگز کر لے رہے آپ اس نماز میں، وہ مکمل سوچ، آپ کا دھیان پورا اس سوچ میں ہے، تو پھر وہ نماز جائز نہیں ہوگی، وہ عمل جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا. تو ہم نماز میں اگر اچانک سے کوئی سوچ آ گئی تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. اس کے بعد شیطان کے وسوسے ڈالنے پر دوران نماز تعوذ پڑھنا جائز ہے. احمد اور مسلم کی روایت، عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میری نماز کے درمیان شیطان حائل ہوتا ہے، میری قرات میں شک ڈالتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے. جب اس کی اکساہٹ محسوس کرو تو دوران نماز ہی تعوذ پڑھو اور بائیں طرف یعنی کہ لیفٹ سائڈ دل کے اوپر 3 مرتبہ تھوکو. عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ نے
اس کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا. جب شیطان کے وسوسے ہوں، کچھ خیالات آ جاتے ہیں ہمارے ذہن میں، یا جب ہم قرأت کرتے ہیں، قرآن تلاوت کرتے ہیں، سورے پڑھتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے سڈنلی، حالانکہ وہ بہت زیادہ پکا یاد رہتا ہم کو، اچھے سے یاد رہتا، لیکن نماز میں کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتا، بھول جاتے، تو وہ شیطان کے وسوسوں سے ہوتا. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ تین مرتبہ ہم دائیں طرف دل کے اوپر تھوک سکتے اور اعوذ باللہ پڑھنا ہے اس وقت. یہ عمل سے نماز باطل نہیں ہوتی. اس کے بعد سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے کو دوران نماز ہی ہاتھ سے روک دینا جائز ہے. یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پر آپ کا سترہ ہے، تو اس کے درمیان سے اگر کوئی گزر رہا، آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے اور سترے کے درمیان میں سے اگر کوئی گزر رہا، تو آپ اسے ہاتھ سے روک دیں، جانے نہ دیں. یہ روکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. سترہ یعنی میری بہنوں، سترہ یعنی وہ چیز جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے، تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا سترے کے آگے سے گزر جائے اور گناہگار نہ ہو. وہ درمیان سے گزرنا بے شک گناہ ہے، لیکن آپ اس کے اگلی طرف سے گزر سکتے، بیچ میں سے نہیں گزر سکتے. اس لیے رکھا جاتا کہ اگر ہم کبھی ہمیں ایسی مقام پہ جگہ ملتی جہاں پر دیوار نہیں ہے، فار ایگزامپل بیچ میں آپ کو جگہ ملی، تو آپ سترہ رکھ لے وہاں پر، اور سترے کی اس سائڈ سے، اگلے سائڈ سے کوئی اگر جانا چاہے تو جا سکتے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی اور وہ بھی گنہگار نہیں ہوتے. لیکن اگر درمیان سے کوئی گزرنا چاہ رہے تو آپ انہیں روک لیں. وہ عمل کرنے سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی، وہ عمل کرنا جائز ہے. اور وہ سترہ کیا ہو سکتا ہے؟ مسلم کی روایت میں وہ سترہ لاٹھی، لکڑی، دیوار، ستون، درخت وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور امام کا سترہ سب مقتدیوں کے لیے کافی ہے. تو اگر ہم کسی ایسے جگہ پر نماز پڑھ رہے جہاں پر درمیان میں ہیں، ہم تھوڑی بہت چہل پہل ہے، گزرنا ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ سترہ رکھ لیں. سترہ رکھ کر ہم نماز پڑھ سکتے. وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی، جیسے میں نے بیان کیا، لکڑی، لاٹھی، درخت، دیوار، ستون، پلر ہو سکتا ہے. اب سترے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ مسلم کی روایت، سترے کی لمبائی 1 ہاتھ لمبی لکڑی یا کوئی اور چیز بن سکتی ہے. کتنی ہونی چاہیے اس کی لمبائی؟ 1 ہاتھ لمبی. اگر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ سامنے رکھ لیں اور ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. بخاری کی روایت، صحابی فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لکڑی نصب تھی. آپ نے 2 رکعت ظہر پڑھائی اور 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی. اس وقت لکڑی کے دوسری طرف سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے، چلے جا رہے تھے. تو دوسری طرف سے گزرنا درست ہے، لیکن درمیان سے گزرنا نہیں ہے. اگر کوئی ایسے گزرے تو اسے روک لیں آپ، وہ روکنا جائز ہے. اسی طرح ایک اور روایت بخاری کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سترے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے روک دیں. تو ان حدیث سے معلوم ہوتا، ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم انہیں روک سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سامنے سترہ رکھا تھا، تو اس کے دوسری طرف سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے، تو یہ عمل جائز ہے، کر سکتے ہیں. اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑائی کرے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، یعنی کہ ہمیں روک دینا چاہیے، انہیں گزرنے نہیں دینا چاہیے. اسی طرح نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا منع ہے. بے شک اگر آگے سے کوئی لیٹا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں. میری بہنوں اچھا غور سے سمجھیں اس بات کو، گزرنا منع ہے. اگر کوئی آگے لیٹا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بخاری کی روایت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوتی تھی، میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے تھے،
جب آپ سجدہ کرتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے تو اپنے پاؤں پھیلا دیتی. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گزرنا منع ہے، لیکن سامنے اگر کوئی لیٹا ہوا ہو تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو امید ہے یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوں. اس کے بعد جو عمل ہم نماز میں کر سکتے ہیں جس کے کرنے سے ہماری نماز باطل نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ نماز میں بیماری یا بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے اسے پر ٹیک لگانا یا کرسی کا استعمال کرنا جائز ہے. اگر آپ بیمار ہے یا اگر آپ کمزور ہے یا بہت زیادہ بڑھاپے کی آپ کی عمر ہے تو اس وقت ہمیں نماز پڑھنا ہے. نماز کبھی معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے. اب بڑھاپا ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، ہم نہیں پڑھتے تو بالکل نہیں، کیونکہ نماز کو ہر وقت پڑھنا ہے. تو اس وقت بھی الحمدللہ ہمیں یہ رخصتیں دی گئی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹیک لگا کر یا کرسی پر نماز کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ہم اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس طرح ہم اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو ہم لیٹ کر بھی نماز پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں فرمایا کہ اگر کمزوری ہے، بڑھاپا ہے یا بیماری ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اگر ہم سے نہیں ہو رہا تو ہم بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، یا کسی قسم کے ٹیک کا یا کرسی کا بھی استعمال ہم نماز کی حالت میں کر سکتے ہیں. اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. اس کے بعد بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے نفل نماز کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر اور کچھ حصہ بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. یہ عمل بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد سخت گرمی کی وجہ سے سجدے کی جگہ کپڑا رکھ لینا جائز ہے. بہت زیادہ گرمی ہے اور آپ کو سجدہ کرنے میں مشکل ہے تو آپ وہاں پر کپڑا رکھ سکتے ہیں، تکیہ نہیں، کپڑا رکھ سکتے ہیں. کپڑا رکھ کر ہم سجدہ کر سکتے ہیں. بخاری کی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا تو اپنا کپڑا بچھا لیتا اور اس پر سجدہ کرتا. بہت زیادہ گرمی کی شدت، اتنی گرمی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا سر زمین پر نہیں رکھ سک رہے تھے تو اس وقت کپڑا رکھ لینا بالکل جائز ہے. یہ عمل ہم نماز میں کر سکتے ہیں، اس سے ہماری نماز باطل نہیں ہوتی. اس کے بعد جوتے ہم پہن کر نماز پڑھ سکتے ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نجاست سے پاک ہو، یعنی کہ پاک اور صاف ہو، گندگی والے نہ ہو. مسلم اور بخاری کی روایت صحابی فرماتے ہیں سعد بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، جوتوں سمیت نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گندگی سے پاک ہو. تو یہ عمل درست ہے. ہم اگر ہمارے جوتے، چپل، سینڈلز کچھ بھی اگر گندگی سے پاک ہو تو ہم اسے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. ہوتا ہے کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے جوتے نہیں نکال سکتے، جیسے مثال کے طور پر ہم ٹرین میں ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، فنکشن ہال میں ہوتے ہیں، ہم نہیں نکال سکتے تو اس وقت ہم جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ اگر مجبوری ہو تبھی ہمیں جوتے پہننا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک شرعی رخصت ہے. اس کا کسی مجبوری سے تعلق نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ کچھ مجبوری ہو تبھی آپ کو جوتے پہن کر پڑھنا ہے. جیسا کہ اگر بڑھاپے، بیماری یا کمزوری کی وجہ سے آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن اسی طرح بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے ہم بیٹھ کر پڑھ رہے تھے یا ٹیک لگا کر پڑھ رہے تھے یا کرسی پر پڑھ رہے تھے تو ایک وجہ تھی، ہمارے پاس ایک ریزن تھا، ایک مجبوری تھی. لیکن جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے کوئی وجہ، مجبوری کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک شرعی رخصت ہے جو ہم کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں. کبھی ایسا ہمارے پاس گھر میں بھی ماحول ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سردی کے موسم میں اکثر گھر میں صاف چپل جو ہمارے گھر میں پہن کر ہم لوگ پھرتے ہیں، گھر میں ٹھنڈا ہوتا ہے یا کچھ بھی، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ چپل پہن کر پھرو، زمین پر مت لگاؤ اپنے پیر، کچھ بیماری کی وجہ سے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں،
چپل جوتوں کے سمیت ہی ہم نماز کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہی نماز کو پڑھ سکتے، اس سے نماز ہماری باطل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد صف بندی میں درستگی کرنا، جیسے دوسرے مقتدی کو کھینچنا، آگے یا پیچھے کرنا، یہ کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، یہ نماز میں کیا جا سکتا ہے۔ بخاری کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بائیں طرف سے دائیں طرف کیا، لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ کیا، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رات کی نماز تہجد پڑھ رہے تھے۔ تو ایسا کچھ اگر ضروری حرکت کرنا ہو تو ہم کر سکتے، بے فضول حرکت نہیں کر سکتے۔ کچھ ایک دم بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہم وہاں کر سکتے، وہ حرکت، اس سے ہماری نماز باطل نہیں ہوتی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اپنے لیفٹ سائڈ سے، کیونکہ وہ غلط آ کر ٹھہر گئے تھے، لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ کیا، وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جمائی لینا اور منہ پر ہاتھ رکھنا نماز کی حالت میں جائز ہے۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ جمائی کو لینا پسند نہیں کیا گیا، لیکن کب لے سکتے ہم؟ اگر وہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، ہم جمائی کو روک نہیں سک رہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اسے روکیں، لیکن اگر وہ نہیں رک رہی تو اس وقت ہم لے سکتے، اور لے کر ہاتھ بھی رکھ سکتے ہم اپنے منہ پر، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگر کوئی سلام کہے تو نمازی ہتھیلی سے اشارہ کر سکتا ہے نماز کی حالت میں، اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا تھا۔ ترمذی کی روایت میں یہ عمل موجود ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اچانک سے کوئی گھر میں آ گئے، تو جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو زور سے سلام کرتے ہیں، تو اس وقت اگر ہمارے کانوں تک آواز پڑ گئی تو ہم کیا کریں؟ نماز میں جواب دیتے، آپ وعلیکم السلام بول کر نہیں، ہتھیلی سے اشارہ کر لیں۔ یہ عمل کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ سے حسب ضرورت کے تحت خارش کرنا نماز کی حالت میں جائز ہے۔ خارش کرنا یعنی کہ کھجانا جائز ہے۔ اگر آپ کو مچھر کاٹ لیا تو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہلکے سے کھجا سکتے، خارش کر سکتے، کیونکہ یہ عمل حسب معمولی معافی عمل ہے۔ حسب ضرورت کرنا ہے، خالی کھجا لیتے ٹھہرے نماز میں بولے تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ لیکن حسب ضرورت، مچھر کاٹ لیا یا ایک دم سے کھجلی شروع ہوئی تو آپ اسے ہلکے سے کھجا سکتے ہیں، یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ تمام اعمال تھے جو نماز میں کرنے سے ہماری نماز باطل نہیں ہوتی، یعنی کہ رد نہیں ہوتی، وہ جائز ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ امید ہے اب تمام کو اچھے سے یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔